کہ نظروں میں برا بننا چاہتے ہو. ایک تم اپنی غلطی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکو گے. دوسرا پوری زندگی جب تک تم زندہ ہو یا جب تک یہ دنیا زندہ ہے، یہ دنیا قائم ہے، تب تک تمہارے ایک نشانے کے طور پر مثالیں دی جائیں گی کہ فلانا پڑھنے گیا تھا نا، پڑھا اس نے، وہ برباد ہو گیا. 4 سال مدرسے میں لگائے، 3 سال لگائے، برباد ہو کے آیا، آج گلیوں میں کتے کی طرح گھومتا ہے. جب تم مر بھی جاؤ گے پھر بھی کہیں گے وہ تھا، اس نے بھی 4 سال لگائے تھے، اس نے اپنی زندگی، اس نے پھر جب مدرسے سے آیا اس نے نہ حاصل کیا نہ کچھ، تو وہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، لوگوں میں جیسا بنو گے ویسا ہی لوگ یاد رکھیں گے. انسان بننا کوئی بڑی بات، انسان تو ہر کچھ ہے، لیکن انسان کے اندر انسانیت آنی یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اپنا کچھ دکھاؤ، یہ لوگوں میں ظاہر کرو کہ ہاں ہم کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا دیا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم کسی انگریز کی انگلش نہیں پڑھ رہے، ہمیں ماڈرن نہیں بننا ہے نا. تو لوگوں کو تمہیں دیکھ کے تمہارے اوپر ان کو خوشی ملنی چاہیے تھی یا نہیں، کہ وہاں سے لوگ آ کے تمہیں یہاں شکایت کریں کہ یہ لڑائی کر رہے تھے. ہاں، تم یہاں لڑائی کرو گے، تم یہاں الٹے طریقے سے رہو گے، اچھے طریقے سے نہیں رہو گے. تم بتاؤ تمہیں کون عزت دے گا؟ تمہاری عزت کون کرے گا؟ ہر کوئی تمہیں ڈانٹے گا، ہر کوئی تمہیں کہے گا یہ شیطان چھ، یہ بدبخت چھ، یہ ذلیل چھ. ٹھیک ہے، اگر گھر میں ہوتے تو پھر وہ ایسا کوئی نہیں تمہیں کہتا. یہاں آ کے کیوں کہا؟ کیونکہ لوگوں کو تمہارے اوپر نظر ہے. وہ تمہیں، لوگ مولویوں کو فرشتہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ فرشتہ سمجھتے ہیں. وہ ان کے خیال میں ہوتا ہے یار یہ مولوی لوگ ہیں، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ لوگ پھر اس کو بخشتے یہی کہ نہیں. یہ عالموں سے باہر جو جاہل ہوتے ہیں ان سب کی یہی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فرشتے، ان سے غلطی نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی بیچارے انسان ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا. غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کے اوپر اس کو وہ اقرار کر لے، اپنی غلطی مان لے، اس کو احساس ہو جائے. اور سب سے اچھا گنہگار وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرے، اپنے اندر نرمی لاؤ. اکڑ شیطان کے پاس تھا نا، اکڑ شیطان، اس نے کیا کہا تھا؟ میں آگ کا ہوں. آگ کی مثال یہ ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، آگ ٹھیک ہے وہ شعلے بن کے جاتی ہے، وہ ہر ایک چیز کو راکھ کر دیتی ہے. اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوں، یہ انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے. خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، یہ مٹی کا میں سجدہ کیوں کروں؟ وہ تو انبیاء کی امامت کرتا تھا، تو کیا ہوا؟ ذلیل ہو گیا. تمہارے اندر ابھی کوئی علم ہے نہیں، لیکن تم میں سے بعض بچے ایسے ہیں جو خود کو خدا سمجھنے لگ گئے، خود کو عالم سمجھنے لگ گئے. یہ چیز بھی اللہ کو 2 چیزیں، ایک شرک کرنا اور دوسرا گمانڈ کرنا، اللہ کو پسند نہیں. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، تمہیں پتہ لگنے کے بعد تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے بغیر غیر اللہ کے سامنے جا کے اس سے مانگے، اس کو مانگے، اچھا اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرے، تو اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ یہ چیز کبھی معاف، ان الشرک لظلم عظیم، یہ چیز
और घमंड, अल्लाह ताला को घमंड पसंद नहीं है। घमंड शैतान ने भी किया, अल्लाह ताला ने उसको जलील कर दिया या नहीं कर दिया। इसलिए किसी भी मामले में माल और दौलत के एतबार से हो, इल्म के लिहाज से हो, किसी बच्चे का जहन तेज़ होता है, यहाँ तो वैसे है नहीं है, जहन तेज़ होने के बिना पर किसी को घमंड आ जाता है, कोई अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे चलता है और उसको घमंड आ जाता है, तो जब भी घमंड आ गया उस वक्त सोच लेना कि मेरा सारा किया कराया सब खत्म, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। इसलिए अपने अंदर नरमी लाओ और अपने औकात की पाबंदी करो। ये ना सोचो कि उस्ताद हमारे पीछे लगा रहेगा। मैं आज तुम्हें लास्ट वार्निंग आज दे रहा हूँ, लास्ट बार समझा रहा हूँ कि आइंदा में कभी ऐसी बातें ना कहूँगा ना कुछ, याद रखना। तुम्हें असर के बाद वहाँ से छुट्टी होती है, मुझे मगरिब अजान से पहले कोई भी लड़का बाहर मुझे नहीं मिलना चाहिए। असर की छुट्टी पे कोई भी लड़का ऊपर नहीं जाना चाहिए। हर एक लड़के की वर्दी लगी हो और असर की नमाज़ पढ़े, ठीक है। असर की नमाज के बाद यहाँ आए, चाय पिए और वर्दी चेंज करे, अपने काम को चला जाए, खेलने जाना है चला जाए, ठीक है, समझ आ रही है। और दूसरा, खाने के लिए ये हाँ, सुबह जब 6:30 या 6:15 या 6:45 तुम्हें छुट्टी हो जाती है, उस औकात में सिर्फ जिन लड़कों को ऊपर कमरे के अंदर सफाई होती है, 4 लड़के वो और 1 गली साफ करने वाला, 5 लड़कों के अलावा और कोई लड़का ऊपर नहीं मुझे मिलना चाहिए, ये याद रखना। और यहाँ से पूरे ग्राउंड में मदरसे के इर्द गिर्द से कोई भी कागज़ मिलना नहीं चाहिए, एक बात ये। दूसरी ये, जब तुम्हें खाने के लिए बिठा दिया गया, शोर कुछ भी आना, ये नहीं कहना कि ये वल्लाह करके कहता हूँ मैं उल्टी तरीके से फिर पेश आ जाऊँगा। मैं अपना बिहेवियर जो मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुमसे प्यार से पेश आता हूँ, फिर मैं इस अपने बिहेवियर को चेंज कर दूँगा और तुम्हें फिर खाते उठते बैठते मेरी ऐसी कड़ी नज़र रहेगी कि तुम्हें जीना भूल जाओगे। समझ आ रही है? हाँ, मौलवी साहब हैं, जिस काम के बारे में कह दिया कि बेटे तुम्हें इस तरीके से करना है और बेटे उस तरीके से करने चाहिए। समझ आ रही है? जब तक तुम अपने उस्तादों का कहना नहीं मानोगे तब तक तुम किसी का भी नहीं मानोगे। जब तुम उस्तादों के आगे सर झुका के बात करोगे, नज़रें झुका के बात करोगे, ठीक है, तो ऐसे ही जब तुम बाहर निकलोगे, लोग जिस तहजीब से तुम अपने उस्तादों से बात करोगे वैसे ही बाहर जब तुम निकलोगे लोग तुम्हारे साथ करेंगे, ठीक है। मैंने कल बात समझाई थी ना कि एक उठा, उसने अपने बाप बहुत बूढ़ा बीमार था, तंग करता था, तो वो उठा तो पहाड़ से जाके फेंक दिया, बेटे ने बाप को पहाड़ से फेंक दिया। और जब ये बेटा जवान हुआ, इसको भी बेटा हुआ, और जब ये बेटा बूढ़ा हो गया तो इसके बेटे, अब ये भी, इसको भी वही बीमारी लगी। अब इसका बेटा इसको कहता है क्या करूं यार, मैं इसको क्या करूं, परेशान हो गया हूं। तो अब उसने सोचा इसको मैं कहीं फेंक के आ जाऊं, ये खुद मर जाएगा। तो बाप ने कहा नहीं बेटे, मुझे उस पहाड़ से फेंको। कहाँ से? उस पहाड़ से। कहा क्यों? कहा मैंने भी अपने बाप को वहीं से फेंका हुआ है, ठीक है। तो इसने उसी वक्त तौबा की और बाप की खिदमत करने लगे। ऐसे कहा कि आज मैं आपको फेंकूंगा, कल मेरा बेटा फिर मुझे फेंकेगा। इसलिए कि अगर आज आप उस्तादों की इज्जत करोगे, कल बाहर वाले तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा कहना मानेंगे, तुम्हारे सामने सर झुका के बात करेंगे। अगर आज तुम उस्तादों को आंखें दिखाओगे, उनकी बेइज्जती करोगे, उनका कहना नहीं मानोगे, कल तुम कितना भी लोगों को अच्छा आलिम साबित करके दो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। कल तुम भी उस्ताद बनोगे, कल शागिर्द तुम्हारे भी मानेंगे नहीं। कल तुम्हें भी जैसे दुख हो आज हमें उस्तादों को होता है, वैसे कल तुम्हें भी होगा। उस वक्त तुम कहोगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, लेकिन माफ़ी का कोई ऐसा, क्योंकि दुनिया का बदला जो होता है वो दुनिया के अंदर ही मिल जाता है। समझ आ रही है? तो वालेकुम सलाम। इसलिए अपने औकात, उस्ताद क्लास के अंदर हो, 2 मिनट लेट आए, 5 मिनट के लिए उस्ताद बाहर निकले, लेकिन क्लास के अंदर कोई ऐसी मोमेंट ना होनी चाहिए कि बाद में आके तुम्हें मार पड़े, तुम्हें डांट पड़े, तुम्हें बेइज्जती पड़े बुरी तरीके से,
ٹھیک ہے. جب تم غلط کرتے ہو نا, جب تم غلط کرتے ہو, سب سے پہلے استاد کو دل ٹوٹتا ہے, اور جب استاد کا دل ٹوٹتا ہے وہ تمہیں تمہاری اصلاح کے لیے تو تمہیں تھوڑا مارے گا, ڈانٹے گا, اور پھر تمہارا دل ٹوٹے گا اور تم اٹھو گے, بھاگ جاؤ گے. نقصان کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ آپ ہی کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن کسی کا کچھ ضائع نہیں. اپنے اوقات کو پابندی سے پورا کرو. سونے کے ٹائم میں سو جاؤ, کھانے کے ٹائم پہ کھاؤ, پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھو. ٹھیک ہے نا؟ یہی تمہارا اتنا ہی کام ہے. تمہیں پتھر دن میں مت اٹھانے پڑتے, تمہیں اور کوئی کام مت مدرسے والے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں صرف گھر والوں نے بھی فریڈم چھوڑ دیا, مدرسے والوں نے بھی تمہیں فریڈم چھوڑ دیا کہ بیٹے تمہارا آج کا وقت بونے کا ہے, تم بو. کل جس وقت کاٹنے کا وقت ہوگا, دو بھائی ہیں, ٹھیک ہے, دو بھائی ہیں. ایک نے ہوتی ہے نا اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں, مارج کو, جب وہ بیل ویل لگاتے ہیں دائیں بائیں, وہ نا لاگا تھال سے نا لاگا امسار. ٹھیک ہے, دو بھائی ہیں. ایک بھائی نے ٹریکٹر بھی لگایا, پانی, دونوں کو زمین برابر ہے. ٹھیک ہے, دونوں کو زمین برابر ہے. ایک نے اچھی طریقے سے کیا کیا, ٹریکٹر لایا یا دان لگائے, اس نے زمین کو پورا اچھی طریقے سے تیار کیا, اور پسینہ اتر رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, نیند بھی پوری نہیں کر رہا ہے. دوسرا بھائی ہے وہ اپنے مکان پہ کرسی لگا کے دیکھ رہا ہے اس کو یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف اس کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ کرتا کچھ نہیں ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو نقصان اپنا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اس کو اسی کا نقصان نظر آ رہا ہے کہ دیکھ یہ بیچارہ مر گیا. کیا اوپر دھوپ ہے اور اکیلا لگا ہوا ہے, اتنے 5-6 کنال زمین ہے, اس کو لگا ہے یہ لگانے کے لیے. تو اس نے لگایا تھل لوگ تم, ٹھیک ہے, وہ آو آپ ترو تم 3 رات یا 4 رات درائے, یہ وچھا کیا پتہ ان کو نیند کرتے ہیں نا کچھ, وہ بھی کی, سارا کچھ, یہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب کاٹنے کا وقت آئے گا, ٹھیک ہے, یہ کاٹے گا یا وہ کاٹے گا, جس نے بویا وہ کاٹے گا یا وہ, جس نے جو بویا ہے وہ وہی کاٹے گا نا. تو جو بیٹھ کے دیکھتا تھا اس کو خالی گھاس ہی کاٹنا ہے نا, اس کو اور کوئی چیز حاصل ہوگی, اس کو چاول حاصل ہوں گے مت ہوں گے. کیوں؟ اس وقت وہ روئے گا, اس وقت وہ پیسے نکالے گا, کہے گا میں لاؤں, کیا کروں, مجھے گھر والے ہیں مر گئے, پھاکے ہیں, یہ ہیں. لیکن اس وقت اس کا پچھتانا کسی کام کا. کیوں؟ چڑیا چگ گیا کھیت, تو پھر پچھتانا کیسا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ سوچو کہ میرا ساتھی یہ پڑھ رہا ہے, یہ آگے چل رہا ہے, تو میں کیوں پیچھے رہوں, میں کیوں گھر بھاگوں. چلو بھائی کھانا کھانے کے لیے جانا ہے. نہیں آپ ہاں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرو گے؟ ابھی مولوی صاحب بھی آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, تمہیں سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے, کسی ایک بات پر تمہیں چلنے کی توفیق دے دے, اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لایا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقصد میں اچھی طریقے سے کامیاب کر دے. آمین. کوئی نہیں کرتا ہے, دیکھا انہیں اس وقت پورا مدرسہ گونج گیا ہوتا ہے کہ استاد دعا کر رہا ہے, استاد نے ہمارے لیے دعا کی, کسی نے آمین نہیں کی. چلو اچھی بات, تم تو عالم بن گئے. ٹھیک ہے, آمین کے حضور سے اس ایسے میں حضور پھر آپ تھوڑا ان کو سو گئے بہت سمجھ. اللہ کے لیے تو کیا بتائیں بات ہاں فیضان کیا فیضان لال پورک فیضان شنگی ہاں کیسے
پتہ نہیں ایسے ہی جمعرات میں